لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. محترم بھائیو، مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ خوشی کا دوسرا بڑا تہوار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم، ہر امت، ہر قسم کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ خوشی کے تہوار مقرر کیے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے دو بڑے تہوار عید الفطر جو کہ ہم رمضان المبارک میں ایک مہینہ روزے رکھ کے اس کے بعد مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا دن جب 10 ذی الحج کو حج کے بعد اس بات کی یاد تازہ کرنے کے لیے مناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نیک بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ رب کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنا، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکام کی تعمیل کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا ارادہ فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس قدر پیار ابراہیم علیہ السلام جس قدر پیار سے تذکرہ کیا کسی اور انسان کا یا پیغمبر کا نہیں کیا. بہت سے انبیاء علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ایک خصوصی پیار اور مٹھاس کی جھلک نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کیا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ بلند مقام اس وجہ سے ملا کہ ان کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان پر آزمائشیں ڈالی گئیں. اتنی آزمائشیں کسی اور نبی اور پیغمبر پر نہیں ڈالی گئیں جتنی ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی گئیں. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر انسان تھے. ان اتنی آزمائشوں میں اور بے شمار امتحانات میں وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوئے. ان کی اولاد نہ تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیٹا مانگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی. جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ میں دیکھوں کہ میرا ابراہیم بڑھاپے میں بچہ پا کے مجھ سے غافل تو نہیں ہو گیا. اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، جس بچے نے تیرے گھر کو رونق بخشی ہے، اس کو بواد غیر ذی زرع میں لے جا، جہاں دور دور تک نہ پانی ہو، نہ سایہ دار درخت ہو، نہ آبادی ہو. اسے صحرا کے حوالے کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم سنا، ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ کی کہ اللہ بیٹا دیا بھی تو نے ہے اور مانگا بھی تو نے ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے راضی ہو گئے. بیٹا اٹھایا، حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور اس میدان کی تلاش میں نکل گئے جہاں پانی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں، کوئی آبادی بھی نہیں. جب وہاں پہ پہنچے بواد غیر ذی زرع، محرم الحرام میں، بیت الحرام میں پہنچے جہاں میلوں دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی سایہ دار درخت نہیں. سمجھا کہ یہی وہ جگہ ہے، لوگوں کے بغیر بستی.
جہاں پہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ بیٹے کو اٹھایا، حضرت حاجرہ کی گود میں رکھا، خود اونٹنی پر سوار ہو کے چل پڑے۔ حضرت حاجرہ پریشان ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے کچھ خبر بھی نہ ہوئی۔ فرمایا یا ابراہیم، خود حضرت حاجرہ کا پوتا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میری دادی اماں نے آواز دی ابراہیم، ابراہیم نے علیہ السلام پلٹ کر نہیں دیکھا، پھر آواز دی، پھر جواب نہیں ملا، پھر آواز دی، پھر جواب نہیں ملا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بتاؤ، اس کی سزا ننھے اسماعیل کو کیوں دیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو اماں ہاجرہ کے دل میں خیال آیا اور ان خیال نے الفاظ کا روپ دھارا۔ فرمایا ابراہیم اتنا تو بتاؤ کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ عرش والے کی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب تو اماں ہاجرہ کا بھی امتحان ہو گیا۔ فرمایا ابراہیم جس رب نے اس بڑھاپے میں بچہ دیا ہے وہ دوبارہ بھی اسی بستی میں بچانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں۔ دودھ خشک ہو گیا تھا، پانی ختم ہو گیا۔ ماں نے بچے کو زمین پہ لٹایا اور صفا کی طرف گئیں کہ کہیں کوئی پانی نظر آ جائے۔ اوپر پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا نہیں، پھر تیزی سے نیچے کی طرف آئیں۔ جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو وہاں پہ بھاگیں، بچے کے پاس آئیں۔ پھر مروہ پہاڑ کی طرف گئیں، وہاں پہ پہاڑی کی طرف چڑھ کے دیکھا کہ شاید کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کے آثار نظر آ جائیں، وہاں پہ بھی نہیں۔ جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا تو تیز تیز چل کے بھاگ کے آتی۔ جو لوگ حج اور عمرے کی سعادت کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ وہ جگہ وہاں پہ سبز نشان لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ تیز تیز چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والا ہر بندہ جب تک حج اور عمرہ کرے گا وہ سعی اور اس میں وہ جو حاجرہ علیہ رضی اللہ عنہ جہاں پہ دوڑی تھی وہاں پہ وہ دوڑیں گے، بھاگیں گے، وہ عمل کریں گے۔ 7 دفعہ انہوں نے یہ چکر لگائے، 7 دفعہ۔ پھر آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا، اے اللہ ہم تیرے امتحان سے راضی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کی چیخیں عرش پر پہنچی۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دو جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جہاں پہ ایڑیاں رگڑی تھی وہاں پہ شگاف پیدا کر دیا۔ آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ اس جگہ پہ وہاں پہ شگاف نہیں پیدا کیا جا سکا۔ پانی کا فوارہ چھوٹا، اماں ہاجرہ آگے بڑھی، جلدی سے پانی کے آگے بند باندھا اور کہا زمزم، یعنی پانی رک جاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری اماں پانی کو رکنے کا نہ کہتی تو سارا عرب سیراب ہو جاتا اور پانی نہ رکتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی نکلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے پی کر جو بھی دعا کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ آپ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں جو بھی دعا پڑھیں وہ پانی پی کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے پیے جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اسماعیل علیہ السلام اس بستی کے اندر پرورش پانے لگے، کھیلنے لگے۔ پھر آسمان سے ایک اور حکم نازل ہوا بچے کو ذبح کرنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، بچے کو کھیلتے کودتے دیکھا، انتہائی خوبصورت بچہ، نبی کا بیٹا، خاتم النبیین کا باپ، بیٹے سے ملے اور فرمایا بیٹا ملاقات مختصر ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھ رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان جو آپ کو حکم ملا ایسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیٹے کو لے کے ابراہیم علیہ السلام نکلے، چھری ہاتھ میں، آگے ابراہیم علیہ السلام کاٹنے کے لیے، پیچھے بیٹا کٹنے کے لیے۔ آسمان نے صبر و رضا کا یہ منظر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ آپ اندازہ کریں آج عید کا دن ہے، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اس منظر کو دیکھیں، آگے باپ جا رہا ہے، پیچھے کوئی گائے بھینس بکری اونٹ نہیں ہے بلکہ اکلوتا بیٹا بڑھاپے کی کمائی گھر کی روشنی کٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ جاتے ہوئے راستے میں شیطان ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟
تو ننھے اسماعیل نے جواب دیا تجھے معلوم نہیں کٹنے کے لیے جا رہا ہوں. ملعون شیطان نے کہا اتنا ظالم باپ ہے کہ تجھے کاٹنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اپنی مرضی سے نہیں لے کے جا رہا کاٹنے کے لیے بلکہ رب کا حکم ہے. کنکریاں اٹھا کے ماری 3 دفعہ اور تینوں دفعہ اس کو بھگایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پر نشان لگا دیے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت آنے والی ان نشانوں کو تازہ کرے گی. آگے بڑھے, بیٹے کو لٹایا. جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو سیدھا لٹاتے ہیں تاکہ چھری تیزی سے پھرے اور جلدی سے جانور ذبح ہو جائے. الٹا کر کے لٹایا. مفسرین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا میری ایک خواہش ہے. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ ننھے اسماعیل کے منہ سے کیا الفاظ نکلیں گے. فرمایا بیٹے بتاؤ کیا خواہش ہے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے الٹا کر کے لٹاؤ تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے. مجھے ذبح کرتے ہوئے آپ کی نظر میرے منہ پر نہ پڑے تاکہ آپ کی پدرانہ شفقت جوش نہ مارے, آپ کا ہاتھ کہیں لڑکھڑا نہ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امتحان ہے, یہ پورا ہو جائے میں کٹ جاؤں. بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے. چھری گردن پر پھیری تو ہم نے کہا اے ابراہیم اپنی آنکھیں کھولو اور نیچے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا پاس کھڑے اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور جنت سے آیا ہوا دمبا کٹا پڑا ہے. وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آخری اس کا فرد قیامت تک جب تک بھی آئیں گے یہ سنت کو زندہ کرتے رہیں گے, سنت کو تازہ کریں گے. اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, جس کا آغاز ہم نے نماز سے کیا اور گھروں کو قربانی کی نیت سے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اپنے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں گے انشاءاللہ. کہ آج ہم جانور کی قربانی دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل اگر جان مال کی بھی ضرورت پڑی تو اس سے بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو بھی پیش کریں گے. ان ارادوں کے ساتھ جس نے جانوروں کو ذبح کیا اس کی تو قربانی ہو گئی, اور جس نے گوشت کھانے کے لیے, نمود و نمائش کے لیے, ریاکاری کے لیے قربانی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. نہ ہی تمہارے خون رب کو پہنچتے ہیں اور نہ ہی تمہارا گوشت, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا پہنچتے ہیں؟ تقوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تقوی ہاؤنا. آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی ادھر ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے, جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نیتوں کو درست کریں. ہم لوگ اپنے ارادوں کو پختہ کریں کہ اللہ یہ مال بھی تو نے دیا ہے, تیری راہ میں لوٹا رہے, اگر ضرورت پڑی تو جان و مال کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں مسلمان ذلیل و رسوا ہیں, بے بس ہیں, کمزور, مظلوم ہیں, پریشان ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہیں رہا. جب ان کے اندر, ہمارے اندر قربانی دینے کا جذبہ تھا تو مشرق اور مغرب ہمارے غلام تھے, دنیا پر حکمرانی تھی ہماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا, مسلمان کوئی نہیں ہوگا, اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے, عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. مسلمانوں جب تک ہمارے اندر خلیل اللہ کی طرح قربانی دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, دن نہیں بدلیں گے. تو امید ہے کہ آج سب اس جذبے سے قربانی کریں گے کہ آج جانور ذبح کر رہے ہیں, کل کو اگر جان و مال کی قربانی بھی دینی پڑی تو دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر یہ حوصلہ, ہمت اور جذبہ پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم بھائیو، عید کا دن، آج قربانی کا دن، قربانی 4 دن تک کی جا سکتی ہے۔ نماز کے بعد جو کرنا چاہے جا کے نماز سے پہلے اگر کوئی کرے تو وہ صدقہ ہوگا۔ چوتھے دن اگر کسی کا پہلے دن ارادہ نہیں ہے تو چوتھے دن کر کے یہ سنت کو زندہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے اس کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لوگ کسی سنت کو زندہ کریں گے تو اس کو 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ 50 کیا جو اس وقت ان میں لوگ موجود ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم میں سے، یعنی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اجر و ثواب میں یہ اس طرح ہے۔ تو چوتھے دن قربانی یہ بھی کریں، اس سنت کو زندہ کریں۔ اسی طرح جانور جو ہے یہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے، یعنی بیمار، کمزور، لنگڑا اور کانا نہیں ہونا چاہیے یہ، اور اسی طرح حلال کمائی سے بھی یہ بھی ضروری ہے، حلال کمائی سے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ روایات میں ہے کہ ایک سال آپ نے 100 جانور، 100 اونٹ ذبح کیے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، کہ آج غریبوں کا دور ہے، اور یہ ایک عرصے سے بات چلی آ رہی ہے کہ قربانی نہیں کریں، غریبوں کو پیسے دے دیں، یہ پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہ بات سمجھ لیں کہ ہر سال دو جانور ذبح کرتے تھے، دمبے وغیرہ، بکرے، اور ایک سال 100 اونٹ جمع کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو مہینوں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 2 کالی چیزوں سے ہمارا گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ صاحب نصاب تو کبھی بھی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی قربانی کرتے تھے۔ تو یہ بات سمجھے کہ یہ سنت ہے، اس میں یہ کہنا کہ غریبوں کو پیسے دے دیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو کہیں کہ یہ جو آپ نے اتنی مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اتنے مہنگے سیل فون ہے وغیرہ، ان کو آپ بیچ کے کوئی سستی سی گاڑی لے لیں، آپ غریبوں کو دیں، تو یہ لوگ جو اس طرح کے ہیں اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ان کو غریبوں کی مدد تبھی یاد آتی ہے جب کوئی حج پہ جا رہا ہو، کہ حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، غریبوں کو دے دیں، قربانی کا وقت ہو تو نہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی وغیرہ کر دیں، اس طرح کی باتیں۔ اس کے علاوہ جو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کریں، آپ خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی دیں، اور عزیز و اقارب کو بھی دیں۔ ایسے نہیں ہو کہ خود اپنی ہی بندہ فریجیں بھر لے اور باقیوں کو چھوڑ ہی دیں۔ اس کے علاوہ تکبیرات جو 1 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ہر وقت پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ یہ دعاؤں کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم الف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوک وعدوهم یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم لوگ بڑے گناہ گار ہیں، یا اللہ ہماری سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ آپ ہر روز لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، یا اللہ حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں، یا اللہ تو سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی جنت بڑی وسیع ہے، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے خاندان، بچوں کو، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو مکمل صحت عطا فرما۔
یا اللہ اس بیماری کو ہم سے دور فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں حلال رزق عطا فرما. یا اللہ جو کام کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال نوکریاں نصیب فرما. جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا. یا اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. ہمارے بچوں کو نیک بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما. اے اللہ جن کے والدین بوڑھے ہیں ان پر رحم فرما. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما. یا اللہ ہر قسم کی شرک اور ریاکاری سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری قربانیوں کو محفوظ فرما. یا اللہ اسلام کی جدوجہد کرنے والوں کو کامیاب کر. اسلام کی محنت کرنے والوں کو کامیاب فرما. یا اللہ بہت سے لوگوں نے ہماری کمیونٹی میں بھی اور اس طرح دنیا میں بھی بہت سے لوگوں نے حج اور عمرے کا ارادہ کیا تھا لیکن اس وبا کی وجہ سے نہیں جا سکے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اور اسباب پیدا فرما کہ ہم بار بار تیری رضا کے لیے صرف تیری رضا کے لیے تیرے گھر کا حج اور عمرہ کریں. تیرے گھر کی مکہ مدینہ کی ہم لوگ زیارت کریں. یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ جو جن کے اوپر قرض ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. آمین یا رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام یا بدیع السماوات. جمعے کی نماز بول رہے ہیں ہوگی. تقبل اللہ منا. جمعے کی نماز چلن